तहकीकात तो हो ना सकी, तहकीकात हुई भी तो उन पे अमल दरामद ना हो सका, लेकिन सबसे बढ़कर बेनज़ीर के कत्ल केस का जो ट्रायल चलाया गया वो भी हू के आलम में चलाया गया। उनके प्रोसिक्यूटर जो थे चौधरी जुल्फ़कार, उन्हें कत्ल कर दिया गया और वहाँ से कोई पर्ची भी बरामद हुई। वो क्या दास्तान है, क्यों कत्ल कर दिया गया उन्हें, क्या वजूहात बनी? सर खालिद शहनशाह जो हैं, आप मिले भी उनसे, तो इंटरव्यू भी आपने किया, उनका पुरस्कार मर्डर, उसके पीछे जरदारी साहब तो कहते हैं वो एक ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। आपको क्या लगता है और क्या फाइंडिंग है आपकी? नहीं, देखिए, खालिद शहनशाह जो थे, ही वॉज ए शुरू से ही वॉज अ गैंगस्टर, बट प्रो पीपल्स पार्टी का जाला था, क्योंकि उसका दादा जो था पीपल्स पार्टी और भुट्टो का परस्तार था। और जाहिर है वो फिर पीपल्स पार्टी की जब लीडरशिप के करीब आया तो ही यूज्ड टू प्ले ए पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ सिक्योरिटी के तौर पर था। ठीक है। और जो है जिस वक्त धमाका हुआ तो उस वक्त तो उसका कोई किरदार, किसी ने ना इल्ज़ाम लगाया ना कुछ लगाया। उससे पहले जो बेनज़ीर भुट्टो का जलसा हो रहा था उसमें उसके जो इशारे थे या उसकी जो निगाहें थी उन पे सस्पिशन रेज़ हुए कि भाई ये क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी वालों को देखें और इस पे वो मेरा ख्याल है सेकंड फिल्म देखें, नहीं, स्कॉटलैंड यार्ड ने मेरा ख्याल है इस पे, या यूएन ने, दोनों में से एक ने इस पे किया है काम, और दे कंक्लूडेड, इग्नोर करें उसकी बजाय कि सारे सिक्योरिटी वाले जब सिक्योरिटी ड्यूटी पे होते हैं तो बिल्कुल वीवीआईपी के पास तो वो इसी तरह करते हैं, वो कभी इधर देखते हैं, कभी ऐसे देखते हैं, कभी ऐसे देखते हैं। तो ये उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, देखने वाले को वो सस्पेक्ट लग रहे हैं। हाँ, सस्पेक्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा सर, जिस तरीके से ट्रायल, और जो उसकी जो डेथ हुई वो तो काफ़ी अरसे बाद हुई, और वो रहमान मलिक साहब ने मुझे बताया, ही वॉज द इंटीरियर मिनिस्टर दैन, मैंने उनसे पूछा यही बात, तो रहमान मलिक साहब कहते थे कि नहीं, ये आपस में दो गैंगस्टर्स की लड़ाई थी जिसमें वो डेथ हो गई, इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। अब उससे ज़्यादा मैंने कोई तहकीक नहीं की कि क्या इसका कोई उससे भी तल्लुक़ हो सकता है, क्या तल्लुक़ हो सकता है कि क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी में वो ख़ुद तो मौजूद था बेचारा। आप देखें ना, आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो खुद भी अगर गाड़ी उड़ जाती तो क्या होता, ये तो नहीं पता होता, ठीक है ना, कि बम जो है वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, और हो सकता है वो भी खड़ा हो जाता। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी गाड़ी में लोग थे वो तो मुलव्वस नहीं हो सकते, ये हम गलत कहते हैं। बिल्कुल सही। अब देखें, ट्रायल किया जा रहा है तो वो जेल के अंदर किया जा रहा है, खौफ व हिरास में ट्रायल किया जा रहा है। उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं चौधरी जुल्फ़कार, वो 3 मई 2013 को वो कत्ल कर दिए जाते हैं, और वहाँ से पर्ची मिली जिसमें से उन्होंने, तालिबान ने बताया कि हमारा काम है, वो छोड़ के गए अपनी राइटिंग। अगर आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें उस वक्त की, और जो इन्वेस्टिगेशन के मरवजा रूल्स हैं, जो बंदा इल्ज़ाम लगाता है उसका अपना बयान होना बहुत ज़रूरी होता है पुलिस के सामने। खुदा अल्लाह ने ऐसा मौका नहीं दिया और मोहतरमा की शहादत होगी, लेकिन हमने हर एक को इन्वेस्टिगेट किया, इवन इजाज़ शाह को भी मैंने भी स्टेटमेंट दी, सब ने स्टेटमेंटें दी, ताकि किसी को गिला ना हो। बीबी के कातिल पाकिस्तान, टीटीपी पाकिस्तान थी, इसके सीनियर लोग थे, पाकिस्तान से लोग कुछ मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन जितने किरदार इसमें मुलव्वस हुए सबको आइडेंटिफाई भी किया, पकड़ा भी, सज़ा भी दी कोर्ट ने, और फिर उसको छोड़ा गया। अच्छा, मुशर्रफ साहब ने इंटरनेशनल जरीदों को भी जो इंटरव्यू दिया है, उनके मुताबिक उनका कहना था कि ये जो मामला है इसमें कुछ इस्टेब्लिशमेंट के फ्रेगमेंट भी, या कुछ हिस्से, कुछ लोग ऐसे, और तालिबान की सपोर्ट, कुछ इस तरह से मामला, उन्होंने इस चीज़ को भी ऑन किया है। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, इस बात में कोई शक ही नहीं है कि उस वक्त की जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थी उसके अलकायदा के साथ और टीटीपी के साथ बड़े गहरे रवाबत थे, और इन रवाबत को उस वक्त ऑफिशियली एडमिट भी किया गया है, इस बात में कोई शक नहीं है। और इस बात के इस हवाले से जनरल मुशर्रफ साहब जो है वो अपनी निजी महफ़िलों में बताया करते थे और कहा करते थे कि इस बात का उनको भी शक है कि जो रोग एलिमेंट्स हैं बाज़, उन्होंने ये मिलिटेंट्स के साथ मिलकर ये कत्ल करवाया होगा। लेकिन एक बात जो याद रखने की है वो ये है
کہ جب 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو کا قتل ہوا راولپنڈی میں یا ان کو شہید کیا گیا، اس وقت جنرل مشرف جو ہے وہ آرمی چیف نہیں تھے، اس وقت آرمی چیف جنرل کیانی تھے، اس وقت جو ڈی جی ISI تھے وہ ندیم تاج تھے۔ یہ باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس میں کچھ ایسے کردار تھے جن کا جب نام اقوام متحدہ کی رپورٹ میں آیا تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آصف علی زرداری صاحب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ کر رپورٹ کے اس حصے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اب جو اقوام متحدہ کے تفتیش کار تھے انہوں نے گیٹنگ اوے ود مرڈر نامی یہ کتاب لکھ دی۔ انہوں نے کہا یہ تو چاہتے نہیں کہ اس کی تحقیقات ہوں، اور ان پردے کے پیچھے جتنے بھی کردار ہیں ان تک ہمیں رسائی نہیں دے رہے، اور خود حکومت میں ہوتے ہوئے۔ تو اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہے؟ دیکھیے ان سوالوں کے جواب تو انہی سے معلوم کرنے چاہیے۔ درست بات۔ زرداری صاحب کو جواب دینا چاہیے، شاہ محمود قریشی صاحب کو دینا چاہیے۔ اب تو وہ پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہیں، اب جیل میں ہیں، تو ہم تو جو بات کہیں گے وہ قیاس آرائی ہوگی نا، تو قیاس آرائی سے گریز مناسب ہے۔ سب سے بہتر حل بھی یہی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب کو جو انٹرویو حامد میر صاحب نے دیا، اس انٹرویو میں بڑی اہم باتیں انہوں نے کیں۔ انہوں نے کہا کہ بینظیر صاحبہ پہ حملہ کرنے والی ٹیم میں سے جو لوگ بچ کے نکل گئے، انہوں نے واپس جا کے بتایا کہ پولیس والے ان کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے تھے وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن سینئر جرنلسٹ سہیل وڑائچ صاحب نے اس بات کو بھی مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی بات کو ثبوت کے بنا نہیں کر رہا۔ وہ واقعات کیا ہیں وہ بھی دیکھیے۔ ایک انٹرویو آپ نے چھاپا ہے، معروف جرنلسٹ ہیں، آپ کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، حامد میر صاحب کا، تو وہ کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ فون تھا بیت اللہ مسعود کے پاس، تو بی بی صاحبہ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا، بیت اللہ مسعود سے رابطہ کروایا، تو بیت اللہ مسعود نے کہا کہ نہیں ہم عورتوں پہ نہیں کرتے حملہ۔ تو اس بیان کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میری کتاب کے اندر ہی مولانا فضل الرحمان کا بیت اللہ مسعود کے بارے میں ایک کمنٹ درج ہے، جس میں بیت اللہ مسعود کو مولانا فضل الرحمان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان جاتے تھے تو وہ ان کے پاؤں دباتا تھا، اتنا استاد کا درجہ، مولانا استاد کا درجہ یا پیر کا درجہ دیتا تھا۔ لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، یہ انہوں نے بیت اللہ مسعود کے بارے میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس کی طرف سے جو یقین دہانی ہے، چاہے وہ میرے بارے میں ہی ہو، وہ ویلڈ نہیں ہے۔ کوئی بھی یقین دہانی Valid مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتے؟ جی مولانا صاحب کا کہنا ہے، جی اگر جی، استاد میری اپنے کتاب شاگرد کے بارے میں یہ بات کریں۔ میری کتاب میں یہ درج ہے مولانا فضل۔ The only tenable cause for the rapidly fatal head injury in this case is that it occurred as a result of impact due to the effects of bomb blast. Whilst her exact head position at the time of the detonation can never be ascertained, the overwhelming conclusion must be that she did not succeed in getting her head entirely below the lip of the escape hatch when the explosion occurred. In essence, all the evidence indicates that one suspect has fired the shot before detonating an improvised explosive device. At the time of attack, this person was standing close to the rear of Mrs. Bhutto's vehicle. سینئر جرنلسٹ جو ہیں، دانشور، بینظیر صاحبہ سے قریبی تعلق رکھنے والے، وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس گھٹنا سے بچا جا سکتا تھا، اس بدقسمت واقعے کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا سیکیورٹی کا بہتر نظام دے کر۔ سانحہ کارساز جب ہوا، اس کی ایف آئی آر کے لیے بھی بینظیر صاحبہ کو عدالت جانا پڑا، اور اس کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ کیا حالات تھے وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ نہید خان صاحبہ کا موقف کچھ اور تھا، زرداری صاحب کا کچھ اور تھا، اور کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا، بلکہ سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب میں بھی، حامد میر صاحب کا انٹرویو بھی، جس میں جتنے بھی پاکستان کے سپر سٹار ہیں انہوں نے یہی لکھا
کہ رحمان ملک صاحب اپنے ڈرائیور کو کہتے رہے کہ گاڑی بھگاؤ گاڑی بھگاؤ، اور بی بی سے اگلی گاڑی جو تھی وہ اگر وہیں رکتی اور ٹائم پہ انہیں ہاسپٹل لے جاتی تو شاید یہ معاملہ. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپس میں جو بیانات کا تضاد ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رحمان ملک تو اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کی گاڑی میں نہیں تھے. اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کی گاڑی میں نہید خان تھی، شری رحمان تھیں، نہید خان کے جو شوہر ہیں ڈاکٹر صفدر عباسی وہ تھے، پولیس کا ایک افسر جو تھا جو بینظیر صاحبہ کا پرسنل سیکیورٹی افسر تھا وہ تھا، اور ڈرائیور تھا. یہ وہ لوگ تھے جو بینظیر صاحبہ کی گاڑی میں تھے. اور اگر بینظیر بھٹو صاحبہ کی گاڑی کی آپ پکچر دیکھیں تو اس میں بڑا واضح پتہ لگتا ہے کہ گاڑی کے ٹائر ختم ہو گئے تھے، کیونکہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا تھا، دھماکے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی ٹائروں کو. تو اس انہی ٹائروں کے ساتھ اس گاڑی کو بھگایا گیا، اور پھر گاڑی ایک موقع پر آ کے گاڑی جواب دے گئی. پھر بینظیر صاحبہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو اس گاڑی سے نکال کر دوسری گاڑی میں منتقل کیا گیا. گو کہ اس وقت ڈیڈ باڈی آپ نہیں کہہ سکتے، بعد میں ڈکلیئر ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن جو کرائم یہی بتاتے ہیں کہ جب بینظیر صاحبہ کو چوٹ آئی اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو کیا کہتے ہیں رحمان ملک یا کوئی اور لوگ کیا کہتے ہیں، میرا خیال میں ان کا اس معاملے سے اتنا تعلق نہیں تھا. بہت ہی جوش سے نعروں کا جواب دے رہی تھی. میں گاڑی سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ونڈوز بھی ڈارک تھیں، باہر بھی اندھیرا ہو گیا تھا تو نظر نہیں آ رہا تھا نا. تو میں ایسے شیشے کے ساتھ منہ لگا کے ونڈو گلاس کے ساتھ دیکھ رہی تھی. ایک دم فائر کی آواز آئی اور ساتھ ہی دوسرے فائر کی آواز کے ساتھ لگا کہ میری جھولی میں کوئی چیز گری ہے ایک دم نا، یعنی اور ساتھ ہی ان کے گرنے کے ساتھ ہی ایک دم بلاسٹ ہوا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک سیکنڈ کے اس میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور جب میں نے ایک دم منہ موڑا تو دیکھا بی بی گری ہوئی تھی میری گود میں، اور ساتھ ہی بلاسٹ ہوا ان کے گرنے کے. اور اتنا زیادہ بلڈ تھا ان کے یعنی یہ کان کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے یہاں سے بلڈ ان کا اٹ واز اوزنگ. اتنا بلڈ تھا کہ میرے کپڑے بالکل خون سے بھرے ہوئے تھے. میں نے چیخنا شروع کر دیا. بلاسٹ کی وجہ سے جان گئی یا فائر لگا یا لیور لگا، اس میں آپ کی تحقیقات؟ نہیں دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ ظاہر ہے دھماکے سے ہی سب کچھ ہوا، لیکن دھماکے کا کوئی حصہ یعنی اس بم کا یا بارود کا انہیں نہیں لگا. ان کے اوپر فائر ہوا لیکن فائر بھی نہیں لگا. وہ بالوں کو لگا، آپ نے بتایا. کیونکہ ان کا دوپٹہ غائب ہے. اگر دوپٹہ ملتا تو کنفرم ہوتا کہ وہاں گولی لگی یا نہیں. وہ دوپٹہ غائب ہو گیا اس جگہ سے. تو محترمہ بینظیر بھٹو کو جب دھماکہ ہوا تو اس وقت وہ آلریڈی نیچے جا رہی تھیں، یعنی اس وقت جو بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کر کے نیچے جھک رہی تھیں. عین اسی وقت یہ دھماکہ ہوا اور وہ جو لیور تھا وہ محترمہ بینظیر بھٹو کو لگا اور اس سے سڈن ڈیتھ ہو گئی. یہ جس کو پڑپڑی کہتے ہیں، پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو. تو اس میں وہ لیور گھس گیا اور بالکل اس کی جب لیور کی پیمائش کی گئی اور اس زخم کی پیمائش کی گئی تو وہ بالکل ایک تھی. اور کوئی بلٹ جو ہے وہ انہیں نہیں لگی، اور کیونکہ ان کے جسم سے بلٹ نہیں نکلی.